الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما كانوا یکسبون صدق اللہ العظیم فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 129۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نولی ہم مسلط کر دیتے ہیں بعض الظالمین بعضا، بعض ظالموں کو بعض پر، بما كانوا یکسبون، ان کے اعمال کے سبب جو وہ کرتے تھے، جس کا ترجمہ ہے، تفسیر اس کی بڑی خوبصورت ہے اور بڑی لمبی تفسیر بیان فرمائی ہے مفسرین کرام نے، کیونکہ اس میں جو لفظ نولی آیا ہے کہ ہم مسلط کر دیتے ہیں، اس کے بہت زیادہ معنی ہیں۔ یہ بڑا وسیع معنی لفظ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں استعمال کیا ہے، تو سارے معنی یہاں مراد لیے جا سکتے ہیں، اس لیے اس کی تفسیر بہت زیادہ کی ہے علماء نے، لیکن چند مشہور چیزیں جو ہیں وہ بیان کر دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي، ایک تو تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ ہم مسلط کر دیتے ہیں بعض ظالموں کو بعض کے اوپر، نولی ہم مسلط کر دیتے ہیں۔ دنیا میں بھی یہی ہو رہا ہے اور دوزخ میں بھی یہی ہوگا۔ ظالم جو چھوٹا ظالم ہوتے ہیں ان پر بڑے ظالم مسلط ہو جاتے ہیں، اور دوزخ میں بھی یہی ہوگا کہ جو سزا یافتہ لوگ ہوں گے ان میں سے جو بڑے سزا یافتہ ہوں گے، جو بڑے گناہ گار ہوں گے، جو بڑے دنیا میں ظالم ہوں گے، وہ کم ظالم دوزخیوں کے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے۔ جس طرح وہ جیل میں نمبردار نہیں بنا دیتے، جیل میں بھی سزا ہوتی ہے، جیل کی بھی سزا الگ ہوتی ہے، وہ نمبردار جو ہوتا ہے وہ الگ سے مارتا ہے، اسی طرح دوزخ میں بھی ایسا ہوگا، اور پھر دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایک ظالم کے اوپر بڑا ظالم ہوتا ہے، وہ مسلط پہلے بندہ ان گینگ میں شامل ہوتا ہے، وہ پہلے وہ شامل کرتے ہیں سبز باغ دکھا کے۔ دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے حالات کو کس طرح بیان کیا ہے، آج کے حالات کو بھی، جو کہتے ہیں نا یہ تو 1400 سال پرانا کلام ہے، ان کے منہ پر بہت بڑا تماچا ہے۔ یہ ایک آیت جب بندہ اس سے دور ہوتا ہے تو اللہ سمجھ بھی چھین لیتا ہے، پھر سمجھ نہیں دیتا ہے۔ تو دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے، پہلے وہ گینگ میں شامل کرتے ہیں ظالم، پھر وہ قتل کرواتے ہیں، ڈکیتیاں اور چوریاں، اور پھر جب حد سے بات بڑھتی ہے تو پھر وہ خود ان پر حکومت کرتے ہیں، پھر وہ بڑے ظالم۔ اسی طرح چوروں کو بھی دیکھ لیں، ایک بہت بڑا چور ہوتا ہے، ان کا بھی سردار ہوتا ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے، ولی کا معنی ایک یہ ہے۔ ایک معنی یہ ہے نولی کا حکمران، تو اگر حکمران یہاں مراد لیا جائے تو بعض ظالم حکمرانوں کو بعض ظالموں پر حکمران بنا دیتے ہیں۔ جب عوام اور رعایا ظالم ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر حکمران بھی ظالم بٹھا دیتے ہیں۔ ہم جو آج رونا رو رہے ہیں نا جی، یہ ہے وہ ہے فلاں حکمران، فلاں فلاں فلاں، یہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، اصل میں ہم بد کردار ہو گئے ہیں، اس لیے ہم پر ظالم حکمران مسلط ہو گئے ہیں۔ اور حدیث نبوی بھی ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب لوگ بدعمال ہو جاتے ہیں تو ان پر ظالم لوگ حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ تو نولی کا مطلب ہے ہم ان کو حاکم بنا دیتے ہیں جو ظالم ہوتے ہیں، اور وہ ظالموں پر ظلم ڈھاتے ہیں اور زیادہ ظلم ڈھاتے ہیں۔ اور نولی کا ایک معنی کہ ہم دوست بنا دیتے ہیں، ولی دوست بھی کہتے ہیں۔ تو اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ ظالم ظالموں کے دوست ہوتے ہیں۔ دیکھ لیں تو ہم والا ہم پہ اللہ، دنیا میں بھی دیکھ لیں، کیا یہی نہیں ہو رہا؟ ظالم ظالموں کے دوست ہوتے ہیں، اچھے لوگ اچھے دوستوں سے لوگ دوستی لگاتے ہیں، ظالم ظالموں کے ساتھ دوستی لگاتے ہیں۔ ایک تفسیر اس کی یہ بھی ہے، ایک معنی اس کا یہ بھی ہے، پے در پہ آنا، یعنی ایک دوسرے کے پیچھے آنا۔ تو بڑے جو ظالم ہوتے ہیں ان کے پیچھے چھوٹے ظالم ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔
اور دوزخ میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ بڑا ظالم آگے لگا دیا جائے گا، چلو ان کو دھکیل کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا، اور پیچھے قطار کے اندر اس کے ساتھ چھوٹا ظالم، مجھ سے چھوٹا، اس سے چھوٹا، اسی طرح پے در پہ، قطار در قطار اندر۔ ایک معنی اس کا یہ بھی۔ تو بہرحال اسی طرح اگر پچھلی نسبت سے اس کا تفسیر کی جائے کہ شیاطین جو ہیں وہ انسانوں کے دوست بن جاتے ہیں، اور بعض انسان جو ہیں وہ شیطانوں سے دوستیاں لگاتے ہیں، شیاطین جن جو ہوتے ہیں، تو اگر اس مناسبت سے اس کی تفسیر کی جائے تو ایک تفسیر اس کی یہ بنتی ہے کہ جو انسان اور جن ظالم ہیں وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ نولی کا معنی مدد کرنا بھی ہوتا ہے، ہم مددگار بنا دیتے ہیں۔ تو بہر اس کی ساری تفسیریں اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہیں، کیونکہ ولی کا معنی جو ہے یہ کثیر معنی لفظ ہے، اسی لیے علماء نے اس کی تفسیریں بھی مختلف کی ہیں۔ لیکن اگر آج کے دور کے لحاظ سے دیکھا جائے، وَكَذَلِكَ، اسی طرح نولی، ہم حاکم مسلط کر دیتے ہیں بعض الظالمین، بعض ظالموں کو، بعض کے اوپر، یعنی ہم بعض حاکموں کو، ظالم حاکموں کو بعض کے اوپر، بعض ظالم حاکموں کو مسلط کر دیتے ہیں۔ جب کسی معاشرے میں عدل و انصاف ختم ہوتا ہے اور ظلم بڑھتا ہے، وہ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ رب العالمین اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہوں تو پھر اللہ رب العالمین کسی نیک کو اس کا حکمران بنا دیتے ہیں۔ جب اللہ رب، ایک حدیث میں آتا ہے، وہ حدیث بھی ذہن میں آ گئی، تو اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ بلائی چاہتے ہیں، یہ اس حدیث کا مفہوم ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ بلائی چاہتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے نیک لوگوں کو ان کے اوپر حکمران بنا دیتے ہیں۔ جب کسی قوم کو سزا دینا چاہتے ہیں کہ اس قوم کے ظالم لوگ ان کے اوپر حکمران بنا دیے جاتے ہیں۔ اور فرمایا اعمالکم اموالکم، تمہارے اعمال ہی تم پر حکمران بنا دیے جاتے ہیں، یعنی تمہارے عمل جو ہوتے ہیں، تمہارا کردار جو ہوتا ہے، یعنی جس کردار کے تم ہوتے ہو اس کردار کے حکمران اوپر مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، جب ان کا آخری وقت آیا، لوگ اکٹھے ہوئے، کہنے لگے حضرت اپنے بیٹے حسن کو ہم کے اوپر حکمران بنا دیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا تھا، نہیں، میں کسی کو بھی نہیں بناؤں گا۔ اگر اللہ تبارک تعالی تمہاری کوئی بلائی چاہتے ہوں گے تو تم کے اوپر کسی اچھے کو حکمران بنا دیں گے، اور اگر تمہیں کوئی سزا دینا چاہتے ہوں گے، تمہاری بلائی اللہ کو مقصود نہ ہوگی تو پھر کسی ظالم کو تم کے اوپر حکمران بنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری بلائی چاہی تو ہم میں سے ابو بکر صدیق کو ہمارے اوپر حکمران بنا دیا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری بھلائی چاہی تو ہمارے اوپر ابو بکر کو حکمران بنا دیا۔ یہ ہے، بڑی اس کی لمبی تفسیر ہے، اور یوں سمجھے ایسے جیسے آج کی پوری دنیا کی تصویر اللہ نے اس میں بنا کے رکھ دی ہے۔ چھوٹی سی آیت کتنی ہے، چند لفظ ہیں، وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ یہ سارا ہوتا کیوں ہے؟ یہ بھی تو سوچنے والی بات ہے نا۔ اللہ نے فرمایا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ سارا کچھ ان کے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جو قوم ہوتی ہے، جو زمانہ ہوتا ہے، اس وقت کے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے کردار کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دنیا میں اگر یہ اس کی تفسیر کی جائے دنیا کے لحاظ سے تو پھر لوگوں کے اعمال کی وجہ سے یہ سارا ہوتا ہے۔
اور اگر اس کو آخرت کی طرف منسوب کیا جائے تو پھر اس کا ترجمہ یہ بن جائے گا کہ ان کے اعمال کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا، کہ ظالموں کو بعض کے اوپر اللہ رب العالمین مسلط فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ میرے بھائی، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ اس کی سمجھ عطا فرما دے، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ اور جو بندہ اس کو سمجھنا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کے ذہن کی دل کی کھڑکیاں کھول دیتا ہے۔ ہزاروں دفعہ زندگی میں کتنی دفعہ سورہ قدر پڑھی، رات کو جب میں نے تلاوت کی رات کی نماز میں تو ایک عجیب تفسیر اس کی سمجھ میں آئی۔ اللہ اکبر، میں خود حیران پریشان، نماز کے اندر پڑھ رہا تھا تو ساتھ وہ بھی چل رہی، میں خود حیران ہو گیا کہ یہ اللہ رب العالمین، یہ ایسا کلام ہے، اس کو 1000 دفعہ پڑھیں تو 1000 دفعہ ایک نیا موتی، ایک نئی سمجھ، ایک اللہ تبارک تعالیٰ نیا شعور اور ایک نئی روحانی قوت عطا فرماتے ہیں۔ لیکن کوئی اس کو سمجھنا چاہے تو، اسی لیے میں کہتا ہوں یار دیکھیں، ہم ایک ایک آیت تلاوت کر رہے ہیں روزانہ کی صبح کے درس میں، اور آج ہم کہاں تک پہنچ گئے ہیں؟ 8ویں پارے تک پہنچ گئے ہیں۔ کتنا وقت لگا ہے؟ ایک ایک آیت ہی چل رہی ہے۔ میرے بھائی، چاہے ایک ہی آیت لیکن اسے سمجھو تو صحیح میرا اللہ کیا فرما رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔